ہمارے ملک کا ہمارے لیے ایک اثاثہ ہے. یہ بچے جو ہیں یہ ہمارے دوسرے بچوں سے زیادہ اسپیشل، زیادہ ہمارے لیے جو ہے ہمارے دل کے قریب ہوتے ہیں. ایون کہ پیرنٹس کے دل کے قریب بھی یہی زیادہ بچے ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں لویلٹی ہوتی ہے، سنسیئرٹی ہوتی ہے. اس میں ہم لوگوں نے اسٹارٹ میں بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑی. ایون کہ ہم لوگوں کو خود چیزیں جو ہے وہ جا کے جگہ جگہ سے مینیج کرنی پڑی ان بچوں کے لیے. ہماری سوسائٹی کا فنومنا ہے کہ وہ بچے ڈسیبل ہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے، حالانکہ یہ بہت غلط فنومنا ہے. اگر پیرنٹس ان بچوں کو ایک موقع دیں، ایک اپرچونٹی دیں، ایک ان کا ساتھ دیں، تو وہ ہمارے دوسرے بچوں سے بہت زیادہ آگے جا سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ مدثر شہزاد. ناظرین، جیسا کہ میں آج موجود ہوں لو اینڈ کیئر آٹزم سینٹر جو لاہور میں وابڈا ٹاؤن میں E2 بلاک میں 198 نمبر گھر میں موجود ہے، جہاں پر آٹسٹک بچے اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کے اوپر کام کیا جاتا ہے. تو اسی جو ادارہ ہے، اس کی جو پائنیر ہے، اس ادارے کو بنانے والی جو ایک شخصیت ہے، بڑی خوبصورت شخصیت، میرے ساتھ میڈم ارم جہانگیر موجود ہیں. تو چلتے ہیں ان کی طرف اور جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ سٹیپ کیسے لیا اور ان کی اپنی زندگی میں جو سٹرگل اور جرنی ہے وہ کیا رہی. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میرا جو اسٹارٹ ہوا تھا وہ ہم دونوں فرینڈس تھیں، اور پھر ہم نے اکٹھے ہی جاب کی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا جرنی جو ہے وہ ایز اے کولیگ، ایز اے فرینڈ اور ایز اے جو ہے وہ پارٹنر جو ہے وہ اس انسٹیٹیوٹ سے اسٹارٹ ہوا. اور اس میں ہم لوگوں نے اسٹارٹ میں بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑی. ایون کہ ہم لوگوں کو خود چیزیں جو ہیں وہ جا کے جگہ جگہ سے مینیج کرنی پڑی ان بچوں کے لیے. اوبویسلی یہ بچے ہمارے ملک کا ہمارے لیے ایک اثاثہ ہیں، بے شک، جن کے لیے ہم اگر جتنی بھی محنت کر لیں اتنی ہی کم ہے. کیونکہ یہ بچے جو ہیں یہ ہمارے دوسرے بچوں سے زیادہ اسپیشل، زیادہ ہمارے لیے جو ہے ہمارے دل کے قریب ہوتے ہیں. ایون کہ پیرنٹس کے دل کے قریب بھی یہی زیادہ بچے ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں لویلٹی ہوتی ہے، سنسیئرٹی ہوتی ہے. چاہے ان میں اوبویسلی ایک چیز ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ ہماری سوسائٹی کا فنومنا ہے کہ وہ بچے ڈسیبل ہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے، حالانکہ یہ بہت غلط فنومنا ہے. اگر پیرنٹس ان بچوں کو ایک موقع دیں، ایک اپرچونٹی دیں، ایک ان کا ساتھ دیں، تو وہ ہمارے دوسرے بچوں سے بہت زیادہ آگے جا سکتے ہیں. اگر ان کا ایک ایریا مسنگ ہے، ایک ایریا کم ہے، تو اس میں اللہ پاک نے جو ہے وہ دوسرا ایریا ان کا اتنا ہی زیادہ نارمل بچوں سے بھی زیادہ اسٹرانگ بنایا ہوتا ہے. اور جو کہ ہمارے لیے ہم ان بچوں کو یہاں پہ اس ادارے میں یہ چیزیں جو ہے ان کی سکلز کے اکارڈنگلی ان کو ایک سکھاتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اپنی سکل ایک اسپیسیفک لے کے چلتا ہے، جس سے بچے کی آگے جو ہے وہ وداؤٹ شیڈو، وداؤٹ پیرنٹس ہیلپ وہ آگے اپنا انڈیپینڈنٹلی کام کر سکتا ہے، کسی پہ وہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. اور یہی چیز ہماری زندگی کا جو مقصد ہے مین، وہ یہی ہے کہ یہ بچے جو ہیں وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوں، ہماری سوسائٹی کی ہیلپ کے بنا جو ہے وہ خود سے کام کریں اور خود اپنے لیے کچھ کر سکیں، اور یہ سوسائٹی میں پروو کریں کہ ہم لوگ دوسرے بچوں سے زیادہ اچھا اور زیادہ خود کو پروو کر سکتے ہیں. اور ان کی سکلز ان کے لیے جو ہے وہ ضرور ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے. جہاں جہاں پہ بھی بچے ہیں، جن پیرنٹس کے بھی بچے ہیں، ان کو جو ہے وہ اپرچونٹی ضرور دینی چاہیے، ضرور مواقع دینے چاہیے. یہ نہیں کہ ہم گھر میں بٹھا لیں کہ یہ بچہ کچھ کر نہیں سکتا. یہ چیز اس بچے کے ساتھ ناانصافی ہے. یہ ہمارے جو ہے وہ اگر ہمیں یہی کوئی بیماری ہوتی ہے، ہم 100 ڈاکٹرز کے پاس بھاگتے ہیں کہ نہیں ہمیں جو ہے وہ یہ بیماری ہے، ہم یہاں سے ٹیسٹ کروائیں، وہاں سے ٹیسٹ کروائیں. وہ ہم اپنی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم فزیکلی ٹھیک رہیں، لیکن فزیکلی کے ساتھ آپ کو مینٹلی اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے. ایک تھوڑا سا مائنر سا ایشو ہوتا ہے کہ وہ بچے ہماری بات جو ہے وہ تھوڑی سی سمجھنے میں ان کو کام کرنے میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے. اگر یہی ہم تھوڑا سا ان کی ہیلپ کر دیں، ان کے بیہیویئر ایشوز، ان کی اسپیچ، ان کے جو ہے وہ ریپیٹیٹیو جتنی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، اگر وہ ہم اس پہ کام کرنا اسٹارٹ کر دیں تو انشاءاللہ ود ان یعنی زیادہ سے زیادہ 2 ایئرس 3 ایئرس 4 ایئرس، ایون کہ ہمارے پاس کچھ بچے 6 منتھ میں بھی ٹھیک ہو کے گئے ہیں. تو انشاءاللہ جو ہے وہ بچے اسکول جا سکتے ہیں، ان دوسرے بچوں سے زیادہ بیسٹ پرفارم کر سکتے ہیں. یہ ساری جو ہے وہ ہو سکتی ہے محنت سے، ہماری اسٹرگل سے، پیرنٹس کی سے. اچھا میم، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ بینگ اے فیمیل، آپ جو ہے وہ لاہور جیسی سٹی میں ایک ادارہ چلا رہی ہیں. مجھے بتائیں اس کے پیچھے آپ کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ مطلب صرف یہ اسپیشل پرسن ہی کیوں آپ نے جو ہے وہ لیے کہ میں نے ان اسپیشل پرسنس کے لیے سینٹر بنانا ہے؟ آپ ایک فیمیل ہیں، آپ کے لیے تو بڑی ادر جو ہے وہ اپرچونیٹیز تھیں کہ آپ چاہتی ہیں آپ کسی پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کر سکتی تھیں، ہر جگہ کہیں اور جاب کر سکتی تھیں، لیکن آپ نے اس چیز کو ہی کیوں چوز کیا؟
اس چیز کو چوز کرنے کا جو ریزن ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, کیونکہ ایک تو کوئی بھی ہو, کوئی بھی فیلڈ ہو, آپ بیسٹ سے بیسٹ چوز کرتے ہو اپنے لیے, لیکن مجھے لگا کہ ہم لوگ وہ کام کیوں نہ کریں جس میں انسانیت کی خدمت ہو, جس میں ان بچوں کے لیے کچھ کیا جا سکے. ہم باقی تو آبویسلی بیسٹ آپ کو کمپنی مل سکتی ہے, آپ کو بیسٹ جاب مل سکتی ہے, آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں, آپ اپنے لیے اپرچونیٹیز بیسٹ سے بیسٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان بچوں کے لیے آپ کماتے تو ہو, آپ کے پاس پیسہ تو آتا ہے, لیکن اگر آپ ان بچوں کی کمانے کے علاوہ پیسے کو ایک سائڈ پہ کر کے آپ اگر انسانیت کی خدمت بھی ساتھ کر رہے ہوتے ہو تو اس کا ریوارڈ جو ہے وہ آبویسلی اللہ پاک بہت زیادہ دیتا ہے, بہت بڑا دیتا ہے. اچھا میڈم, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو ادارہ ہے لو اینڈ کیئر آٹزم سینٹر, یہ دوسرے اداروں سے مختلف کیوں ہے؟ مطلب میں دیکھتا ہوں, اگر میں انٹرنیٹ پہ اس کو دیکھ رہا ہوں, سوشل میڈیا پہ آج کل ماشاء اللہ آپ کا لو اینڈ کیئر آٹزم سینٹر آ رہا ہوتا ہے, میں بچوں کو دیکھتا ہوں کہ ایسے بچے ہیں جو لوگوں کی نظر میں لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو معذور ہیں, یہ تو کچھ کر نہیں سکتے, جبکہ ناظرین میڈم نے ایک شروع میں بڑی اچھی بات کہی کہ جو بچے ڈسیبل ہیں, یہ آپ خود سوچیں کہ کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ میں کسی کمی کے ساتھ پیدا کر دیا جاؤں یا ہو جاؤں, یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوتا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کو نہ جانے کتنے بچے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کتنے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے. تو کبھی بھی ان بچوں کو ایک نیگیٹو تھنکنگ کے ساتھ اور نیگیٹو سوچ کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہیے. تو واپس آتے ہیں میم, آپ کا ادارہ جو ہے وہ دوسرے اداروں سے اتنا مختلف کیسے ہے؟ اتنا مختلف ہونے کا ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ ان بچوں کے لیے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپرچونیٹیز لاتے ہیں, ان کو زیادہ سے زیادہ نیچرل انوائرمنٹ دیتے ہیں, ان کو زیادہ سے زیادہ نارمل بچوں کی طرح جو ہے وہ ہم بیہیو کروانے کی کوشش کرتے ہیں. لائک اب ہمارے بچے جتنے بھی اسکول جا رہے ہیں وہ ود آؤٹ شیڈو جا رہے ہیں. وہ کیوں ود آؤٹ شیڈو جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ ان کو اسکول والا پہلے انوائرمنٹ دیتے ہیں, کچھ عرصہ ان کو یہاں پہ ٹرین کرتے ہیں. اگر ایک بچہ وربل ہے, ایک بچہ بات کر سکتا ہے, ایک بچہ آگے سے آنسر دے سکتا ہے, تو آبویسلی وہ اسکول میں بیٹھ سکتا ہے, وہ ٹیچر کو رسپانس کر سکتا ہے. تو ہمارا جو ڈفرینٹ وے ہے وہ ہے زیادہ سے زیادہ بچوں کو جو ہے وہ ان کے ایجوکیشن سے سوشلائزیشن, ان کے ایریا جو ایریا بچے کا مسنگ ہے, جو ایریا جو ہے وہ کام کرنے والا, ہم اس پہ کام کرتے ہیں, ہم اس پہ محنت کرتے ہیں. ABA ہو گیا, اسپیچ ہو گئی بچے کی جو ہے وہ فزیو ہو گئی, OT ہوگی, جو بھی ایریا جس پہ ایریا پہ کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے, ہم اس پہ زیادہ سے زیادہ کام کر کے ہم بچے کو ود ان فیو منتھس جو ہے وہ اسکول میں بھیجتے ہیں. وہ اسی لیے بھیجتے ہیں کہ بچہ ود آؤٹ شیڈو وہاں پہ جائے, وہاں پہ نیچرل انوائرمنٹ میں باقی بچوں کے ساتھ اس کی سوشلائزیشن انکریز ہوتی ہے, اور ود آؤٹ شیڈو وہ خود جو ہے وہ ہر چیز کو مینیج کرتا ہے, ہر چیز کا سولوشن اس کے مائنڈ میں جو ہے وہ آٹومیٹکلی اسٹارٹ ہو جاتا ہے. کہ جب بچے کو آپ ایک نیچرل انوائرمنٹ دے رہے ہوتے ہو, بجائے اس کو اسپیشل پرسن بنانے کے, بجائے اس کی ڈسیبلٹی کو پرومیننٹ کرنے کے, اس کو نیگیٹو لے کے چلنے کے, آپ پازیٹیو لے کے چلیں. اگر وہ بچہ کوئی شرارت بھی کر رہا ہے کلاس میں, اٹس اوکے, ہر بچہ شرارت کرتا ہے, ہر بچہ تنگ کرتا ہے, اتنا اس کو زیادہ لینے کی بجائے آپ اس کو ایک پازیٹیو وے میں بھی لے سکتے ہو, آپ اس کو پلے میں لے سکتے ہو. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جو بچوں کو جو ہے وہ آگے ان کی لائف میں اسٹیبل ہونے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. اور ہمارے انسٹیٹیوٹ کا جو مین ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ بچوں کو زیادہ سے زیادہ انوائرمنٹ جو ہے وہ ایسا دیں, نیچرل دیں, نہ کہ روبوٹک, کہ بچہ جو ہے وہ آن کمانڈ ہے, میری بات جو میں کر رہی ہوں وہ کر رہا ہے, اس کے علاوہ ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا, یہ ادھر ادھر کی تھنکنگ نہیں کر رہا. ہم لوگ بچوں کو نیچرل انوائرمنٹ دے کے ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ دیتے ہیں تاکہ وہ انوائرمنٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ سوشلائزیشن جو ہے وہ ان کی انکریز ہو اور وہ ایڈجسٹ کر سکے ہماری سوسائٹی میں. جی بالکل, اور یہی وجہ ہے شاید کہ میں آپ کو بتاؤں میڈم کہ جب میں بھی بہت بڑے اسکولس کے کچھ پرنسپلس کے ساتھ بیٹھتا ہوں جن کے بہت بڑے بڑے نام ہیں, جیسا بیکن ہاؤس ہے یا ادر اسکولز ہیں جنہوں نے اسپیشل بچوں کو جو اپنے پاس رکھتے ہیں, انٹری دیتے ہیں, تو وہاں پر بھی لو اینڈ کیئر آٹزم سینٹر کا ہمیشہ نام جو ہے وہ اوپر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جو بچہ لو اینڈ کیئر آٹزم سینٹر سے ہمارے پاس آ رہا ہے وہ وداؤٹ شیڈو ٹیچر ہے, اور وہ بچہ پرسنالٹی وائز, وہ بچہ بیہیویئرل وائز, وہ بچہ ایکٹیو ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں میم ارم کہ یہ اتنا بڑا ادارہ چلانے کے لیے کچھ اخراجات کی بھی ضرورت ہوتی ہے, تو آپ ان اخراجات کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں جو ان بچوں کی خدمت, میں تو خدمت ہی کہوں گا, جو یہ اعلیٰ ایک نیکی والا کام آپ کر رہی ہیں, تو جو لوگ اپنا حصہ اس نیکی, اس خدمت میں ڈالنا چاہیں, لو اینڈ کیئر آٹزم سینٹر کے ساتھ اس فیملی کا حصہ بننا چاہیں, تو ان کو آپ کیا میسج دیں گی اور وہ کیسے آپ سے رابطہ کریں؟ جی بالکل سر, ایسا ہی ہے کہ ہمارا ہر انسٹیٹیوٹ کو چلنے کے لیے اسٹارٹ میں جو ہے وہ فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں, اور اس کو مینیج کرنا جو ہے وہ آپ کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ اپنے فائنینشیل ایشوز کو کم کر کے آپ بچوں کے لیے سوچیں تو آپ کے بہت سے راستے نکل آتے ہیں, اور اللہ پاک بھی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. اسی طرح ہمیں بھی فائنینشیل ایشوز آبویسلی ہیں,
لیکن ہم لوگ اس کے ساتھ ساتھ کوپ اپ کر جاتے ہیں کیونکہ ہمارے جو ہے وہ ادارے کا نام ایسا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اوبیسلی ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, ہمارے کام پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. ہم جہاں پہ بھی ایون کہ ہم لوگ پیرنٹس کو ٹریننگ تک دیتے ہیں, ہم ویڈیوز تک پرووائڈ کرتے ہیں کہ جو ہمارا بچوں کے ساتھ چل رہا ہے ان کو بھی پتہ ہو کہ وہ کس طرح جو ہے ان کے بچوں پہ ہم محنت کر رہے ہیں. تو اس کا ڈرا بیک جو ہے وہ اس طرح ہمیں ملتا ہے کہ اوبیسلی ہم لوگ جو ہے وہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز وغیرہ سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش, لیکن ہمارا ابھی تک کوئی فی الحال جو ہے وہ کسی آرگنائزیشن کے ساتھ نہیں ہو سکا. لیکن پھر بھی جو فاؤنڈیشن وغیرہ جو دینا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کے لیے ہمارا اکاؤنٹ وغیرہ, ہمارا جو سوشل ہے اکاؤنٹ, اس پہ جو ہے وہ ہمارا دیا ہوا ہے ساری ڈیٹیل وغیرہ. جو بھی پیرنٹس سے ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو تھیراپیز نہیں اپنے بچوں کی افورڈ کر سکتے اور وہ ان کو شدید ضرورت ہے, اور اوبیسلی ہم لوگ جو ہے وہ اپنی طرف سے اپنا بیسٹ دے رہے ہیں. ہم کم سے کم فی میں بھی جو ہے وہ رکھتے ہیں بچوں کو جو افورڈیبل نہیں ہے, لیکن پھر بھی اوبیسلی ان ٹیچرس کو ہر کسی کو فائنینشیل ضرورت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ تھوڑا بہت کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے باقی جو لوگ اس استطاعت میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ کائنڈلی اپنے بچوں کے لیے, دوسروں کے بچوں کے لیے اگر کریں گے تو اس کا جو ہے وہ اجر اوبیسلی اللہ پاک بہت زیادہ دیتا ہے. اور اسپیشلی ان بچوں کے لیے اگر آپ کچھ کر رہے ہیں تو اس چیز کا تو ڈیفینیٹلی وہ ڈبل ملتا ہے. یہاں پر بھی اس کا ثواب ہے, بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو جسٹ جو ہے وہ آپ کو اگر آپ اپنا دینا چاہتے ہیں کچھ بھی, یعنی کوئی بھی بچوں سے ریلیٹڈ اگر آپ مشینری دینا چاہتے ہیں, آپ اگر ان سے ریلیٹڈ کیش دینا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم آپ کے ٹرسٹ کے لیے ہم آپ کو بتائیں گے, ایون کہ اس چیز کی سلپ بھی دیں گے کہ یہ ان بچوں کے لیے چیز لی گئی ہے. یا آپ خود لے کے دینا چاہتے ہیں, ان بچوں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو اٹس ریئلی بیٹر کہ آپ خود کر لیں. لیکن آپ ضرور کریں, آپ جو بھی استطاعت رکھتے ہیں وہ ضرور ان بچوں کے لیے, ان ہماری سوسائٹی کا جو ہے وہ ایک قیمتی اثاثہ ہے, ان کے لیے سوچیں اور اس میں جو ہے وہ اپنا حصہ اور اپنا کردار ادا کریں. بالکل ناظرین, اور آف دا کیمرہ میری جب میڈم سے بات بھی ہوئی تو انہوں نے مجھے سب سے پہلے یہی بات کہی کہ دیکھیں ہمیں اپنی ذات کے لیے تو 1 روپیہ نہیں چاہیے, اپنی ذات کے لیے تو اچھا کھاتے ہیں, اچھا پہنتے ہیں, اچھی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن ان بچوں کے لیے, ان بچوں کی مزید زندگی کو اچھا بنانے کے لیے کچھ اخراجات جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں, کچھ مشینریز ضروری ہیں, کچھ اکوموڈیشن ضروری ہیں جن کے لیے ہمیں آپ کے تعاون کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو ناظرین آپ ضرور رابطہ کیجیے گا. اچھا جاتے جاتے میم آپ مجھے کوئی بتائیں کہ آپ سوسائٹی کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ جی میں سوسائٹی کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں, خدا رہا اپنے بچوں کو, جو بھی بچے ہیں جن میں ڈسیبلٹی ہے ان کو اپنے گھر میں نہ بٹھا کے رکھیں. اپنے دماغ سے یہ چیز ایک ماں ہونے کے ناطے, ایک باپ ہونے کے ناطے آپ نکال دیں کہ آپ کا بچہ کچھ کر نہیں سکتا. ہر بچے میں کمی ہوتی ہے, چاہے فزیکلی ہو چاہے مینٹلی ہو, کچھ بھی ہو. ہم بڑے ہوتے ہیں, ہم میں بھی بہت سی خامی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم تو نہیں کہتے نا کہ ہمیں یہ خامی ہے, ہمیں یہ سمجھ ہے کہ ہم نے دوسرے لوگوں کے سامنے کیسے بیہیو کرنا ہے, ہم نے کیسے ظاہر کرنا ہے. لیکن ان بچوں میں اتنی نہیں سمجھ ہوتی, وہ جو ہیں وہ دکھاتے ہیں, وہ کرتے ہیں. تو اسی لیے خدارا اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا کے نہ رکھیں, ان کو ایک موقع دیں, ان کی تھیراپیز کروائیں, ان کی ٹریننگ کریں کہ وہ خود اسٹیبل ہو سکیں. آپ ہمیشہ پیرنٹس ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں رہتے, اور جو دور ہمارا چلا آ رہا ہے وہ کوئی کسی کے ساتھ اتنا زیادہ نہیں سنسیئر ہوتا جتنے پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اور ان بچوں کی ہیلپ کریں. آپ خود اپنے بچوں کو جو ہے وہ اسٹیبل کر سکتے ہیں اگر آپ خود چاہیں گے, اگر آپ خود ہمت کریں گے, اور اگر آپ خود اپنے بچوں کو یہ موقع دیں گے کہ وہ آپ کے دوسرے بچوں سے جو ہے وہ آگے جا سکیں. آپ ان کو اداروں میں بھیجیں, آپ ان پہ محنت گھر میں کریں, ان کی تھیراپیز کریں. آج کل یوٹیوب پہ ہر جگہ پہ چینلز پہ ہماری ویڈیوز ہیں. آپ ہم سے ہیلپ آؤٹ لینا چاہتے ہیں, ہم سے کانٹیکٹ کریں, ہم آپ کو بنا چارجز کے ہم آپ کی ہیلپ کریں گے. لیکن اپنے بچوں کو گھر میں خودارا نہ بٹھائیں, ان کی ٹریننگ کریں, ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ اپنی ڈیلی روٹین لائف کے کام خود کر سکیں. جی تو ناظرین بہت خوبصورت میسج میڈم ارم نے جو ہے وہ دیا. ناظرین میرے ساتھ یہ ایک خوبصورت سی پرسنالٹی موجود تھیں جو ماشاءاللہ اس ایج میں جہاں پر جو ہے وہ بچیوں کو فکر ہوتی ہے اپنے میک اپس کی, جہاں پہ بچیوں کو ادر چیزوں کی فکر ہوتی ہے, وہاں پر یہ ماشاءاللہ اتنی بڑی جو ذمہ داری ہے, شاید اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقصد کے لیے چن لیا ہے. تو ناظرین اسی طرح آپ بھی اپنے آپ کو ایک بہترین انسان بنا سکتے ہیں اس ادارے کی خدمت کر کے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ناظرین اس کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان بچوں کی زندگیوں کو اچھا اور بہتر بنایا جا سکے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ مدثر شہزاد کو دیجیے اجازت. آپ سے ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.